بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النوع السادس، چھٹی قسم۔ حروف ایسے حروف ہے تجزم الفعل المضارع جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، وہی خمسۃ احرف اور وہ 5 حروف ہیں۔ آج ہم چھٹی قسم سے ترجمہ و ترکیب کریں گے۔ یاد رکھنا یہ جو چھٹی قسم ہے یہ حروف جازمہ ہے، اور حروف جازمہ فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، جزم۔ اور یہ 5 حروف ہیں: لم، لما، لام الامر، لا نہیں اور ان۔ ان 1، لا نہیں 2، لام امر 3، لما 4، لم 5۔ تو یہ 5 حروف ہیں: ان، لم، لما، لام امر، لا نہیں۔ یہ فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں۔ یاد رکھنا یہ 4 جو ہے لم، لما، لام امر، لا نہیں، یہ ایک فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، جبکہ ان جو ہے یہ 2 جملوں پہ داخل ہوتا ہے۔ ان پہلے کو شرط کہتے ہیں، دوسرے کو جزا کہتے ہیں، تو یہ دونوں کو جزم دیتے ہیں۔ ان 2 جملوں پہ داخل ہوتا ہے، یہ شرط اور جزا کے لیے آتے ہیں۔ تو پہلے جملے کو شرط کہتے ہیں، دوسرے کو جزا کہتے ہیں۔ جب شرط مجزوم ہوتی ہے تو جزا بھی مجزوم ہوتی ہے۔ تو یہ ان جو ہے یہ گویا 2 فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، 2۔ اور تو 5 صیغوں کے آخر میں تو یہ جزم دیتے ہیں، وہ جو واحد مذکر غائب ہے، اور واحد مؤنث غائب ہے، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم، 5 صیغوں کے آخر میں جزم دیتے ہیں۔ اور 7 صیغوں کے آخر سے نون اعرابی گرا دیتا ہے، اور نون اعرابی کا گرانا ہی جزم کہلاتا ہے۔ تو 7 اور 5 12 ہو گئے، اور 2 صیغے آپ کو پتہ ہے مبنی ہیں، اور مبنی باشد کے مان پر کر، مبنی تو ہمیشہ ایک حالت پہ رہتے ہیں، تو اس کو یہ جزم نہیں دے سکتا کیونکہ وہ مبنی ہے۔ تو ٹوٹل 14 صیغے ہوتے ہیں۔ تو وہی خمسۃ احرف، اور یہ 5 حروف ہے۔ ان 5 میں سے ایک لم ہے، اور دوسرا لما ہے، اور تیسرا لام الامر، تیسرا لام امر ہے، اور چوتھا لن نہی، لا نہیں ہے، اور 5واں ان ہے، اس حال میں کہ یہ شرط اور جزا کے لیے آتا ہے۔ 5واں ان ہے، اس حال میں کہ یہ شرط اور جزا کے لیے آتے ہیں۔ تو ان یاد رکھنا 2 جملوں پہ داخل ہوتے ہیں، پہلے کو شرط کہتے ہیں، دوسرے کو جزا کہتے ہیں۔ فَلَمْ تَجْعَلُ الْفِعْلَ الْمُضَارِعَ مَاضِيًا مَنْفِيًّا، یاد رکھنا یہ جو لم ہے، لم جب یہ فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتے ہیں، ماضی منفی۔ مثال کے طور پر دیکھو آپ، یضربو، اب یضربو کا کیا معنی ہے؟ مارتا ہے یا مارے گا۔ اس میں حال کا بھی معنی ہے اور استقبال کا بھی ہے، مارتا ہے یا مارے گا۔ اسی طرح یفعلو، کرتا ہے یا کرے گا۔ اس پر اگر آپ لم داخل کرو، لم یضرب، اب ترجمہ ہوا نہیں مارا اس ایک مرد نے، لم یفعل نہیں کیا اس ایک مرد نے۔ تو یہ جو لم ہے یہ مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتے، ایک تو ماضی کے معنی میں کر دیتے، اور ساتھ میں منفی کا معنی بھی آ جاتا ہے کہ نہیں مارا۔ تو گویا لم یضرب ما ضربہ کے معنی میں ہوا، جیسے ضربہ کا معنی اس نے مارا، ما ضربہ اس کا معنی اس نے نہیں مارا، نہیں مارا اس ایک مرد نے۔ تو لم یضرب کا بھی یہی معنی ہے کہ نہیں مارا اس ایک مرد نے۔ تو لم کیا عمل کرتا ہے؟ لفظوں میں کیا عمل کرتا ہے کہ فعل مضارع کے آخر میں جزم دیتا ہے، اور معنی میں کیا عمل کرتا ہے کہ فعل مضارع کو ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے۔ تو کہتے ہیں فَلَمْ تَجْعَلُ الْفِعْلَ الْمُضَارِعَ مَاضِيًا مَنْفِيًّا، بس لم جو ہے یہ بنا دیتا ہے، کر دیتا ہے فعل مضارع کو ماضی منفی۔ مثل لم یضرب، مثال کے طور پر لم یضرب۔ اب یہ لم یضرب کس کے معنی میں؟ بمعنی ما ضرب، یہ ما ضرب کے معنی میں کہا آپ کو کہ لم یضرب، یہ جو لم یضرب ہے یہ کس کے معنی میں؟ بمعنی ما ضرب، یہ ما ضرب کے معنی میں ہے۔ تو لہٰذا لم یضرب کا ترجمہ ہے اس نے نہیں مارا، تو یہی معنی ہے ما ضرب، اس نے نہیں مارا۔ تو دیکھو لم نے فعل مضارع کو ماضی منفی ما ضرب کے معنی میں کر دیا کہ اس نے نہیں مارا۔ وَلَمَّا مِثْلُ لم، اور لما یہ لم کی طرح ہے، لما بھی لم کی طرح ہے۔
لیکنہا مختصۃ بالاستغراق، لیکن یہ خاص ہے استغراق کے ساتھ۔ استغراق کا معنی ہوتا ہے گھیر لینا، یہ خاص ہے گھیر لینے کے ساتھ۔ یاد رکھنا لما بھی لم کی طرح ہے، اس کا معنی ہے اس نے نہیں مارا، اور لما یضرب اس کا معنی ہے اس نے ابھی تک نہیں مارا، اس نے کبھی نہیں مارا۔ تو فرق یہ ہے کہ لما جو ہے یہ گزشتہ پورے زمانے کو گھیر لیتا ہے، گھیر لیتا ہے کہ نہیں مارا، نہیں مارا، ابھی تک نہیں مارا۔ تو لم یضرب کا بس یہی معنی ہے کہ اس نے نہیں مارا، جبکہ لما گزشتہ سارے زمانے کو گھیر لیتا ہے اور ترجمہ ہوتا ہے نہیں مارا، ابھی تک نہیں مارا۔ تو لما یضرب کا معنی ہے ابھی تک نہیں مارا، مطلب گزشتہ زمانوں میں سے کسی بھی زمانے میں اس نے نہیں مارا، ابھی تک نہیں مارا، تو پورے زمانے کو گھیر لیتا ہے۔ تو کہتے ہیں وَلَمَّا مِثْلُ لَم، اور لما جو ہے یہ لم کی مثل ہے، لم کا مثل ہے، لَكِنَّهَا مُخْتَصَّةٌ بِالْإِسْتِغْرَاقِ، لیکن یہ لما جو ہے یہ خاص ہے گھیر لینے کے ساتھ، استغراق کے ساتھ۔ مثل مثال کے طور پر لما یضرب زید، زید نے ابھی تک نہیں مارا۔ تو خود تفسیر کر رہے کہ لما یضرب زید کا کیا معنی، خود تفسیر کر رہے ای ما ضرب زید فی شیء من الازمنۃ الماضیۃ، یعنی نہیں مارا زید نے کچھ گزشتہ زمانوں میں، گزشتہ زمانوں میں کچھ بھی نہیں، مطلب ابھی تک نہیں مارا۔ فی شیء کچھ بھی، من الازمنۃ الماضیۃ گزشتہ زمانوں میں۔ جمع ترکیب کرتے ہیں۔ النوع السادس، النوع مرفوع لفظاً موصوف، السادس مرفوع لفظاً صفت، موصوف صفت مل کر مبتدا۔ آپ کو پتا ہے دو معرفے اکٹھے آ رہے ہیں تو اسی طرح موصوف صفت، موصوف صفت مل کر مبتدا۔ حروف مرفوع لفظاً موصوف، کیسے پتہ چلا موصوف ہے؟ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا جب نکرہ کے بعد فعل آ جائے تو نکرہ عام طور پر موصوف اور وہ فعل اپنے فاعل سے مل کر اس کے لیے صفت بنتا ہے۔ تو حروف مرفوع لفظاً موصوف، تجزم فعل، اس کے اندر ہی ضمیر مرفوع محلاً، اس کا فاعل جو حروف کی طرف لوٹ رہی ہے۔ حروف ایسے حروف تجزم کہ وہ حروف جزم دیتے ہیں۔ آگے الفعل منصوب لفظاً موصوف، المضارع منصوب لفظاً صفت۔ کیسے پتہ چلا موصوف صفت ہے؟ کیونکہ دو معرفے اکٹھے آ رہے ہیں۔ تو اب موصوف صفت مل کر مفعول بھی تجزم فعل کے لیے، اب تجزم فعل اپنے فعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صفت۔ اب موصوف اپنی صفت سے مل کر خبر، النوع السادس مبتدا کے لیے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ وَهِيَ خَمْسَةُ أَحْرُفٍ، اور وہ 5 حروف ہیں۔ تو واو استینافیہ، ہی مرفوع محلا مبتدا، خمسۃ مرفوع لفظاً مضاف، احرف مجرور لفظاً مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر خبر، ہی مبتدا ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اب وہی قاعدہ ہے، یاد رکھنا، میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ پہلے ایک چیز کی تعداد بیان کی جائے اور بعد میں اس کی تفصیل آئے تو تفصیل میں ہر شے خبر بنے گی اور مبتدا کو محذوف نکالنا پڑے گا۔ تو یہاں دیکھو پہلے ایک چیز کی تعداد بیان کر دے کہ حروف جازمہ کتنے ہیں؟ 5 ہے۔ اب آگے دیکھو اس کی تفصیل آ رہے، لم، لما، لام الامر، لن نہیں، وان۔ تو یہاں مبتدا کو محذوف نکالو، احدها لم، وثانیها لما، وثالثها لام الامر، ورابعها للنهي، وخامسها ان للشرط والجزاء۔ تو ترکیب کرتے ہیں، احدها لم، احد مرفوع لفظا مضاف، ها ضمیر مجرور محلا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، لم مرفوع محلا خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ وثانیها لما، واو حرف عطف، ثانی مرفوع تقدیرا مضاف، ها ضمیر مجرور محلا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، اور لما مرفوع محلا خبر، مرفوع کیوں؟ خبر ہے، محلا کیوں؟ اس لیے کہ لما حرف ہے اور حرف مبنی ہوتے ہیں، مبنی کا اعراب محلی ہوتا ہے، تو مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ وثالثها لام الامر، واو حرف عطف، ثالث مرفوع لفظا مضاف، ها ضمیر مجرور محلا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، لام مرفوع لفظا مضاف، الامر مجرور لفظا مضاف الیہ۔ دیکھو دو اسم میں ہے لام اور ام، پہلے پر الف لام نہیں ہے، دوسرے پر الف لام ہے، تو مضاف مضاف الیہ مل کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ورابعها للنهي، واو حرف عطف، رابع مرفوع لفظا مضاف، ها ضمیر مجرور محلا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، لن نہی، لائے نہیں، یہ لا مضاف، النہی مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔
واو حرف عطف خامس مرفوع لفظا مضاف، ہا ضمیر مجرور محل مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، ان مرفوع محلا ذو الحال، اس کو آپ موصوف بھی بنا سکتے ہیں، ان مرفوع محلا ذو الحال، لام جارہ شرطی مجرور لفظا معطوف علیہ، واو حرف عطف الجزاء مجرور لفظا معطوف، اب معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر لام جارہ کے لیے مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوا ثابتن اسم فاعل کے، پھر ثابتن اسم فاعل، اس کے اندر ہی ضمیر مرفوع محلن اس کا فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر حال، حال ذوالحال مل کر خبر ہے، خامس مبتدا کے لیے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ دوسری ترکیب کرتے ہیں اس کے، واو حرف عطف خامس مرفوع لفظا مضاف، ہا ضمیر مجرور محلا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، ان مرفوع محلا موصوف، لام جارہ شرط مجرور لفظا معطوف علیہ، واو حرف عطف الجزاء مجرور لفظا معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر لام جارہ کے لیے مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ثابتۃ اسم فاعل کے، ثابتن بھی نکال سکتے ہیں، ثابتۃ اسم فاعل، اس کے اندر ہی ضمیر مرفوع محلا اس کا فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شیبہ جملہ ہو کر صفت، ان موصوف ہے، موصوف اپنی صفت سے مل کر خبر، خامسہ مبتدا کے لیے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ اور یاد رکھنا لم و لما، لام الامر، لن نہی و ان، اس کی آپ وہی ترکیبیں بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو بدل بھی بنا سکتے ہیں خمسۃ احرف سے، اور آپ اس کو مفعول بھی بنا سکتے ہیں اعنی فعل کے لیے۔ تو وہ 5 حروف ہے، میری مراد لم ہے اور لما ہے اور لائے، لام الامر ہے، لائے نہیں ہے اور ان ہے، اس حال میں کہ شرط اور جزا کے لیے، تو آپ اس کو بدل بھی بنا سکتے ہیں اور اس کو آپ اعنی فعل کے لیے مفعول بھی بنا سکتے ہیں۔ فلم تجعل الفعل المضارع ماضیا منفیا، پس لم جو ہے یہ بنا دیتا ہے فعل مضارع کو ماضی منفی، تو فا تفصیلیہ ہے، لم مرفوع محلا مبتدا، تجعل فعل، اس کے اندر ہی ضمیر مرفوع محلا اس کا فاعل جو لم کی طرف لوٹ رہی ہے، الفعل منصوب لفظا موصوف، المضارع منصوب لفظا صفت، موصوف صفت مل کر مفعول بھی اول ہے، ماضیا منصوب لفظا موصوف، منفیا منصوب لفظا صفت، دو نکرے اکٹھے آ رہے ہیں، تو ماضیا بھی نکرہ ہے، منفین بھی نکرہ ہے، جب دو نکرے اٹھے تو آپس میں موصوف صفت بنتے، اور یہاں دو معرفے اکٹھے آ رہے ہیں، یہ بھی موصوف صفت بن رہے ہیں، تو ماضیا منفیا یہ موصوف صفت مل کر مفعول بھی ثانی ہے۔ اب تجعل فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر ہے، لم مبتدا کے لیے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگی۔ مثل لم یضرب بمعنی ما ضرب، مثال کے طور پر لم یضرب یہ ما، اس حال میں کہ یہ ما ضرب کے معنی میں ہے، تو مثل مرفوع لفظا مضاف، لم یضرب یہ پورا جملہ مجرور محلا ذو الحال، اور با جارہ معنی مجرور تقدیرا مضاف ہے، اور آگے ما ضرب پورا جملہ مجرور محلا مضاف الیہ ہے، اب مضاف مضاف الیہ مل کر با جارہ کے لیے مجرور، جار مجرور مل کر اس کو تو آپ نے ذوالحال بنایا ہے، یہ ذوالحال ہے، اور جار مجرور مل کر متعلق ثابتاً اس میں فاعل کے، ثابتاً اس میں فاعل کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلا اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شیبہ جملہ ہو کر حال، اب ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ پورا جملہ مجرور محلا مضاف الیہ ہے، مثل مضاف کے لیے بتاویل مفرد، کیونکہ میں پہلے بتا چکا ہوں مثل ہمیشہ مفرد کی طرح مضاف ہوتا ہے، تو یہ بعد والا جملہ بتاویل مفرد، مراد اللفظ مضاف الیہ ہوا مثل مضاف کے لیے، مضاف مضاف الیہ مل کر خبر ہے، مبتدا محذوف نکالو مثالہ، مثالہ مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا اور یہ خبر بنا، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبری ہے۔ تو مثل مضاف ہے، لم حرف جازمہ ہے، یضرب فعل ہے، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ ذوالحال بنا، ذوالحال، با جرہ ہے، معنی مجرور تقدیرا مضاف ہے، ما نافیہ ہے، ضرب فعل اس کے اندر ہوا ضمیر فاعل ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ
مضاف الیہ ہے معنی مضاف کے لیے، اور پھر معنی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر با جارہ کے لیے مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ثابتاً اسم فاعل کے، ثابتاً اسم فاعل کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شیبہ جملہ ہو کر حال ہے، اور لم یضرب حال ذوالحال اپنے حال سے مل کر مثل مضاف کے لیے بتاویل مفرد ہو کر مضاف الیہ ہے، مضاف مضاف الیہ مل کر خبر، مبتدا محذوف مثالہ، مثالہ مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا اور یہ خبر بنا، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ ولما مثل لم، اور لما لم کے مثل ہے تو واو استینافیہ، لما مرفوع محلا مبتدا، مثل مرفوع لفظا مضاف، لم مجرور محلا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر خبر، اس کو آپ خبر بھی بنا سکتے ہیں لما کے لیے، پھر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمی خبریہ، اور اس کی آپ الگ ترکیب کر سکتے ہیں، اور لکنھا مختصۃ بالاستغراق اس کی آپ الگ ترکیب دونوں کرتے ہیں۔ تو مثل مضاف لم مجرور محلا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر خبر، لما مبتدا ہے مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ لیکن حرف مشبہ بالفعل ہے، ہا ضمیر منصوب محلا اس کا اسم ہے، مختصۃ مرفوع لفظا اس میں مفعول، اس کے اندر ہی ضمیر مرفوع محلا اس کا فاعل، با جارہ استغراقی مجرور لفظا، جار مجرور مل کر متعلق مختصۃ اس میں مفعول کے، اب مختصۃ اس میں مفعول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر شیبہ جملہ ہو کر لیکن کی خبر، لیکن اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اس کی ترکیب یوں بھی ہو سکتی ہے، مثل مرفوع لفظا مضاف، لم مجرور محلا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مستدرک منہ، لیکن حرف مشبہ بالفعل، ہا ضمیر منصوب محلا اس کا اسم، مختصۃ مرفوع لفظا اس میں مفعول، اس کے اندر ہی ضمیر مرفوع محلا اس کا نائب فاعل، با جارہ استغراقی مجرور لفظا، جار مجرور مل کر متعلق مختصۃ اس میں مفعول کے، مختصۃ اس میں مفعول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر شیبہ جملہ ہو کر لیکن کی خبر، لیکن اپنے اسم خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر یہ ہوا مستدرک، اب مستدرک منہ اپنے مستدرک سے مل کر یہ خبر ہوا، اور لما مبتدا ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ مثل مرفوع لفظا مضاف، لما یضرب زید، یہ پورا جملہ بتاویل مفرد مضاف الیہ یہ ہوا مفسر، اور ای حرف تفسیر، پھر آگے ما ضرب زید فی شیء من الازمنۃ الماضیہ، پورا جملہ اس کے لیے تفسیر مفسر، پھر مفسر تفصیل میں مثل مضاف کے لیے مضاف الیہ۔ تو مثل مرفوع لفظا مضاف، لما حرف جازمہ، یضرب فعل مضارع ہے، زید مرفوع لفظا اس کا فاعل ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر مفسر، ای حرف تفسیر، ما نافیہ، ضرب فعل زید مرفوع لفظا اس کا فاعل، فی جارہ شیء مجرور لفظا موصوف، میں نے بتایا تھا جب نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائے تو نکرہ عام طور پر موصوف اور وہ جار مجرور اس کے لیے صفت بنتا ہے، شرط یہ ہے کہ جار مجرور عبارت میں کسی کے ساتھ نہ جوڑے، تو فی حرف جر شیء مجرور لفظا موصوف، من جارہ، الازمنۃ مجرور لفظا موصوف، الماضیۃ مجرور لفظا صفت، موصوف صفت مل کر من جارہ کے لیے مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ثابتین اسم فاعل کے یا کائنین اسم فاعل کے، تو ثابتین اسم فاعل اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلا اس کا فاعل، اب اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شیبہ جملہ ہو کر صفت شیء موصوف کے لیے، موصوف صفت مل کر فی جارہ کے لیے مجرور، یہ ظرف لغ ہے، ظرف لغ اس کا متعلق لفظوں میں موجود ہے، یہاں ضرب موجود ہے، جار مجرور مل کر متعلق ضرب فعل کے، اب ضرب فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر تفسیر مفسر، ای کے بعد جو آتے ہیں اس کو مفسر کہتے ہیں، تفسیر کہتے ہیں، اور ای سے پہلے جو آتے ہیں اس کو مفسر کہتے ہیں، تو یہ تفسیر بنا۔ اب مفسر اپنے تفسیر سے مل کر مثل مضاف کے لیے مضاف الیہ، یہ بتاویل مفرد ہو کر، کیونکہ میں نے بتایا تھا مثل ہمیشہ مفرد کی طرح مضاف، تو بتاویل مفرد مضاف الیہ ہوا مثل مضاف کے لیے، مضاف مضاف الیہ مل کر خبر، مبتدا محذوف نکالو مثالہ، مثالہ مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا اور یہ خبر بنا، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔